بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال تبارك وتعالى أيضا: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ناظرین کرام، حضرات و خواتین، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں جو ہم نے پچھلے حلقات میں سنا تھا۔ انسان کو جن کی طرف سے جو تکلیف دی جاتی ہے اس کی مختلف شکلیں ہم نے گزشتہ حلقات میں سنی۔ آج ایک اور قسم کی تکلیف کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ جن انسان کو جو تکلیف دیتا ہے وہ اپنی دشمنی کی وجہ سے، اس کی اپنی جو دشمنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ تکلیف دیتا ہے۔ تو تکلیف دینے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک اہم طریقہ ہے کسی انسان پر مسلط ہو جانا یا کسی انسان کے اندر داخل ہو جانا اور اسے تکلیف پہنچانا۔ اب انسان پر مسلط ہو جانے کے بعد یا کسی انسان کے اندر داخل ہو جانے کے بعد وہ تکلیف کئی طرح کی دے سکتا ہے۔ کسی کو پاگل کر دے، کسی کو کسی اونچی جگہ سے گرا دے نیچے، یا کسی کو مختلف قسم کی مستقل بیماری کا شکار کر دے کہ ڈاکٹر اس کو علاج ہی نہ کر پائیں اس کا، یا جسم کے کسی حصے میں کوئی خاص تکلیف ایسی ہو کہ جس کا کوئی علاج ممکن نظر نہیں آتا۔ تکلیف جسم میں داخل ہونے اور مسلط ہونے کے بعد کئی طرح سے دے سکتا ہے، لیکن جو بات ہمیں اس وقت زیر بحث لانی ہے وہ یہ کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے، آسیب کا آنا ممکن ہے، یا پھر جن کا انسان کے اندر داخل ہونا ممکن ہے کہ نہیں۔ اس مسئلے میں کئی طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جنوں کے وجود ہی کو نہیں مانتے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، تو وہ لوگ تو اس کا انکار کرتے، کہتے ہیں کہ یہ آسیب وغیرہ کا کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس لوگوں کا دھوکہ ہے، لوگ اصل میں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، جن ہے اور جن تکلیف دیتا ہے، لیکن انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے اوپر مسلط ہو کر تکلیف نہیں دے سکتا، ان کے اوپر مسلط ہو کر تکلیف نہیں دیتا۔ اب اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جس کا ذکر انشاءاللہ جادو کے مسئلے میں آئے گا، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ شیطان کو ان لوگوں پہ کنٹرول نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت کا ایک مفہوم انہوں نے سمجھا جو صحابہ نے نہیں سمجھا، جو تابعین نے نہیں سمجھا، جو دیگر اہل علم جن کے علم کی گواہی امت دیتی ہے انہوں نے نہیں سمجھا۔ انہوں نے اپنی ایک سمجھ کے مطابق اس سے استدلال کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جن ستاتا ہے باہر سے، تکلیف دیتا ہے باہر سے، اس تکلیف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، آدمی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک نفسیاتی قسم کی کوئی چیز ہے، حقیقت میں جن اس پر مسلط ہوتا نہیں ہے، حقیقت میں جن اس کے اندر داخل ہوتا نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے۔ ہم جیسے آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کا معاملہ کتاب و سنت کے دلائل سے زیادہ اپنے عقلی استدلال اور استنباط پر ہے۔ ان کا ایک اپنا تحلیل اور تجزیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا جسم کثیف ہے اور یہ لطیف ہے۔ لطیف کثیف میں کیسے داخل ہوگا؟ ایک ایسی بحث جو نہ عوام کی سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ یہ مقام ہے اس قسم کی کسی بحث کو چھیڑنے کا۔ مختصر الفاظ میں یوں کہوں گا کہ یہ جو طبقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جن کا اثر ہو سکتا ہے لیکن جن اندر داخل نہیں ہوتا، جن تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا ایک طبقہ جس کا ماننا ہے کہ جن ہیں لیکن کیا وہ جسم میں داخل ہو کر تکلیف دے سکتے ہیں، یہ جو ہے بعض ڈاکٹروں کا طبقہ ہے، بعض اطباء کا طبقہ ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ بہت سے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں جن کو ہم نے دیکھا اور دنیا نے اس کو جو ہے آسیب کا معاملہ قرار دیا۔ اور میرے ساتھ اپنا ایک تجربہ ہے جو آپ حضرات کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا
کہ ہمارے اپنے ساتھ ہم نے جو ہے ایک ایسا معاملہ دیکھا، انہوں نے عملاً ثبوت پیش کیا، باقاعدہ ویڈیو کلپ کے ذریعے مسئلہ واضح کیا کہ ایک خاتون جو ہے بالکل سانپ کی طرح لوٹ رہی ہے، اور یہ وہ علامتیں ظاہری طور پر جو عام طور پہ لوگ جو ہے جادو یا جن کے اثر کی علامتیں بتاتے ہیں، وہ علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے جو ہے علاج کیا تو پتہ یہ چلا، وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ علاج جو ہے لوگ جسے جادو اور جن کہتے ہیں، یہ حقیقت میں جن اور جادو نہیں بلکہ یہ جو نفسیاتی قسم کی ایک بیماری نکلی۔ اب اس قسم کے یہ ڈاکٹر نہیں، ان جیسے اور بہت سارے ڈاکٹر ہیں جن کا اپنا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی بیماریاں جس کو دنیا جو ہے یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے جن کا اثر ہے، آسیب کا اثر ہے یا کسی اور کا اثر ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں حقیقت میں بیمار کسی اور بیماری کے ہوتے ہیں، ان کی بیماری کوئی اور بیماری ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ خامخواہ جو ہے اسے جن اور جادو سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یوں کہیے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو بات آئی ہے، لیکن لوگ جو کہتے ہیں یہ بیماری نہیں ہے، جادو نہیں ہے، جن نہیں ہے، اس کے بجائے یہ میڈیکل کا کیس ہوا کرتا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جب تک ہم اس کی عملی کوئی صورت دیکھ نہیں لیں گے تب تک ہم جو ہے اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ حق ہے کہ بہت سے ایسے کیسز ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کروں، صحیح بخاری و مسلم دونوں میں ہے روایت، یہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ یہ خاتون آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، بے ہوشی کی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے اور میں ہوش و حواس میں نہیں رہتی ہوں۔ مجھ پر ایک طرح سے کہیے اگر جن اور جادو کی دنیا میں کہیں تو ایک قسم کا حملہ مجھ پر ہوتا ہے، چاہے کہیں بیماری کا حملہ یا کہیں جن اور جادو کا حملہ، جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، ایک قسم کا حملہ مجھ پر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صبرتی، اگر تم صبر کرو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یعنی اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کر دیتا ہوں۔ وہ نیک بخت خاتون اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی، اس کے بدلے میں مجھے جنت ہی چاہیے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ جب مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت میرے اپنے جو ہے لباس ہٹ جاتا ہے، بے پردگی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیجئے کہ بیماری کے لیے نہ صحیح لیکن کم از کم یہ میری بے پردگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ خاتون اسلام ہماری اپنی خواتین کیسی ہوا کرتی تھیں، موضوع سے ہٹنا پڑے گا اگر میں اس نقطے پر گفتگو کروں، لیکن سوچیں بیماری کی حالت میں بھی اپنے پردہ کا اور پردہ داری کا کتنا خیال خاتون اسلام کو ہوتا ہے، اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ آپ یہ دعا فرما دیجئے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ میری بے پردگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے، اس میں جو صرع کا لفظ آیا ہے، یہ بیماری جس کا ذکر آیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ صرع جو ہوتا ہے یا جو کیفیت جو ہوتی ہے اس کے دو سبب ہیں۔ کہتے ہیں یہ دو سبب ہیں اس کے۔ ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ انسانی طبیعت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، طبیعت میں کچھ ایسی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے اعضاء سے ایک قسم کی گیس، ایک بخار جو نکلتا ہے وہ جاتا ہے دماغ تک جانے کے بعد وہ جو ہے جم جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات اس کے ہاتھ پیر اکڑنے لگتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے جھاگ بھی بہنے لگتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھنا چاہیں تو فٹس جسے کہتے ہیں، فٹس کی جو کیفیت ایک بیماری ہوتی ہے وہ یہی کیفیت ہے پوری کی پوری۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا سبب ہے اور اس کا تعلق جو ہے میڈیکل سے ہے، یعنی طب سے ہے، طب کی دنیا سے ہے، کہ یہ میڈیکل کا کیس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے، وہ ہے جن کے مسلط ہونے کی وجہ سے بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دونوں چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلی قسم کے تو سارے اطباء سارے کے سارے لوگ مانتے ہیں کہ اس طرح طبیعت میں تغیر واقع ہو کر انسان کے جسم یا اس کے بعض اعضاء سے کچھ خاص قسم کی گیس وغیرہ یا کچھ خاص قسم کی چیزیں پیدا ہو کر اس کے دماغ تک پہنچتی ہیں۔ اس کے اثر سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کا اپنا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے کہیے کہ خاموش ہو جاتا ہے، کام کرنے سے رک جاتا ہے، اور اس کے رکنے سے ہوتا یہ ہے کہ جسم کے اعضاء جو ہے معطل ہونے لگتے ہیں۔
آدمی پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک یہ ہے اطباء سب اس کو مانتے ہیں، دوسری جو قسم ہے کہتے ہیں ابن حجر کہ بہت سے لوگ اس کو مانتے نہیں، یعنی یہ نہیں مانتے کہ جن کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ صرع کی کیفیت ہوتی ہے یا جو ہے آدمی بے ہوش ہو کر گرتا ہے، اس قسم کی کیفیت سے انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اقرار تو کرتے ہیں کہ یہ حق ہے بیماری، لیکن اس کا علاج کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے۔ اقرار تو کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیل بیان کی ہے۔ ہم اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک لینے کے بعد پھر واپس لوٹیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو چھیڑنے کے بعد یہ بات بیان کی، کہا کہ بہت سے اطباء، بہت سے ڈاکٹر اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ ہیں جو اس کو مانتے ہیں لیکن اس کے علاج کے بارے میں کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، اس لیے کہ میڈیکل کی دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن حق یہی ہے کہ یہ بیماری بھی ہے اور اس کا علاج ہے۔ تو گویا یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کے پاس اسباب ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جن کو جو ہے اس قسم کے اثر کو ثابت کرنے میں تردد ہے، پس و پیش۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کے توحید کو بگاڑتے ہیں، لوگوں کے عقیدے کو بگاڑتے ہیں، یہ کہہ کر کہ تم پر جادو ہوا ہے، تمہارے اندر جن آ گیا ہے، فلاں آ گیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کیا آیا ہے کیا نہیں ہے اس سے ان کو کوئی تعرض نہیں، اس سے کچھ لینا دینا گویا نہیں ہے عملاً۔ وہ صرف یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ یہی آسیب کے معاملے، یہی جو ہے جن کے داخلے کا معاملہ لے کر بہت سارے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور حق ہے، یہ بات بالکل حق ہے۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ اگلے دروس کے اندر جب علاج وغیرہ کی بات آئے گی وہاں یہ بات دیکھیں گے کہ یہ میدان بہت سے لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنا ہوا ہے، لوگوں کے ایمان و عقیدے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس پہلو کو دیکھ کر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے دروازہ بند کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں نہ ہے۔ ایک غلطی کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ دوسری غلطی کریں، غلطی کی اصلاح کا طریقہ یہ کہ غلط کو غلط کہیں، حق کہاں تک ہے وہاں تک ساتھ چلیں، جہاں سے باطل شروع ہوتا ہے وہاں رکیں۔ اس باطل سے بچنے کے لیے آپ حقیقت کا انکار کر دیں تو یہ کہاں کی انسانیت ہے اور کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کی دینداری ہے یہ۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حق ہے۔ مس جسے کہتے ہیں یا شیطان کا انسان کے جسم میں داخل ہونا یہ برحق ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف مقالات میں، مقالات کا مطلب یہ مختلف فرقوں کے جو اقوال ہیں، یعنی مختلف فرقوں کا جو ایمان و عقیدہ تھا اسے انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اس میں یہ بات نقل کی ہے کہ جن کا جو مس ہوتا ہے، مس یعنی چھونا، یعنی جن انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اس عقیدے کو تسلیم کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اس کا انکار کرے گا وہ اہل سنت والجماعت سے نکل جائے گا، اس مسئلے میں وہ اہل سنت والجماعت سے نکل جائے گا۔ نجات پانے والا جو گروہ ہے، وہ جو راہ حق پر قائم گروہ ہے جس کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ جو ہے اہل السنہ والجماعت کی پہچان ہے کہ وہ مس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اتنی واضح بات کے بعد کسی بھی قسم کے شک و شبے سے ہٹ کر، کسی بھی قسم کے تردد سے ہٹ کر براہ راست اس کی تصدیق کریں کہ یہ حق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے فرزند عبداللہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ابا جان، یہ جو صرع کی بات کہتے ہیں، مسروع یعنی جس آدمی پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جن ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عبداللہ ابن احمد نے پوچھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ لوگ غلط ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور آگے امام احمد نے کہا کہ حقیقت میں شیطان خود ان کی زبان پہ بول رہا ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس کا انکار یہ شیطانی بات ہے۔ امام احمد کے الفاظ میں رحمہ اللہ کہ یہ جو ہے شیطانی الفاظ ہیں، یہ ان کے اپنے الفاظ نہیں، یہ شیطانی کلمات ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضرات گرامی، خواتین اسلام،
جو بات آج کی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جن انسان کو جو تکلیف دیتا ہے اس کے تکلیف دینے کی جو طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں داخل ہو، انسان کے جسم میں داخل ہو جائے اور انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد اس کو ستاتا رہے۔ اب اس کی جو انتہا ہوتی ہے، جو اس کی آخری حد پہنچتی ہے، وہ آخری حد یہ ہے کہ آدمی بے ہوش ہو کر گر جائے، اسے پھر کسی چیز کا ہوش نہ رہے۔ لیکن اس سے کمتر بھی ہو سکتی ہے، یعنی آدمی ہوش میں رہے لیکن آدمی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اہل علم نے اس سلسلے میں تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں جو باتیں لکھی ہیں ان کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہوتا کیا ہے۔ بسا اوقات جن داخل ہوتا ہے تو آدمی کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، یا جو ہے بسا اوقات جن کے ستانے کی وجہ سے آدمی کو جسم کے کسی حصے میں مستقل درد ہوتا ہے، جیسے مستقل درد سر کی شکایت، مستقل جو ہے پٹھوں میں درد، ہاتھ اور پیر کے جو پٹھے ہیں ان میں کھینچاؤ اور درد کی کیفیت ہوتی ہے، یا کبھی جسم کا کوئی حصہ معطل ہو کر رہ جاتا ہے، کبھی پیٹ میں کسی قسم کے درد کی بات آتی ہے۔ اس قسم کی جو مختلف عوارض ہو سکتے ہیں کوئی بھی ان میں سے پیش آ سکتے ہیں، اور جن ان میں سے کسی بھی قسم کی تکلیف انسان کو پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان بی وجع کاد یہلکنی، میرے اندر جو ہے مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی تکلیف تھی، عجیب و غریب قسم کی تکلیف تھی، اور اس قدر شدید تکلیف تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، مجھے ایسا لگتا تھا، کاد یہلکنی، مجھے ہلاک کر دے گا، ایسی مجھے تکلیف تھی۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آنے کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، کہا اے اللہ کے نبی مجھے ایسی تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسح بیمینک سبعا، 7 مرتبہ جہاں پر تمہیں درد ہے اس جگہ اپنے داہنے ہاتھ کو جو ہے 7 مرتبہ پھیرو، اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر کبھی مجھے اس قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، میں نے ایسے ہی کیا، پھر کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی۔ ایک دوسرے صحابی اسی قسم کی روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا میرے اپنے ہاتھ میں بہت سخت درد ہوتا تھا، بہت سخت درد ہوتا تھا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سکھایا کہ جس جگہ درد ہو وہاں تم اپنا ہاتھ رکھو، اور ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرو کہ پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد میں اپنا ہاتھ جو ہے اس جگہ پہ رکھ کر یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ کہتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا تو یہ تکلیف میری جاتی رہی۔ ناظرین کرام، اس واقعے کی روشنی میں جو بات میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف جو جسم میں جزوی تکلیف پہنچتی ہے اس کا علاج یہ بتلایا کہ ہاتھ رکھ کر دعا کی جائے، ہاتھ رکھ کر دعا کی جائے تاکہ جو ہے وہ درد دور ہو جائے، وہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن کی طرف سے انسان کو جو تکلیف دی جاتی ہے، جن کی طرف سے انسانوں کو جو ستایا جاتا ہے اس کی شکلیں بہت ساری ہیں۔ ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ جن انسان پر مسلط ہو جائے، جن انسان کے اندر داخل ہو جائے اور انسان کو ستائے، انسان کو پریشان کرے، تو یہ جن کے ستانے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان کے پاس کئی درجوں میں تکلیف ہو سکتی ہے، چاہے جزوی طور پہ تکلیف آئے یا کلی طور پہ تکلیف آئے، ایسا ہونا ممکن ہے۔ اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ ان ساری باتوں میں قرآن اور سنت سے کیا حوالے ملتے ہیں صراحت کے ساتھ، جس کی بنیاد پر اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ واقعی معنوں میں جن انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ ہم آگے اسی سلسلے کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کی 2 آیتیں
اور اس کے ساتھ کچھ احادیث کا حوالہ ہم دیکھتے ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ مسئلہ دیکھیں گے کہ جن کا انسان پر مسلط ہونا یا پھر جو ہے جن کا انسان کے اندر داخل ہونا یہ برحق ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو آیت ذکر کی جاتی ہے، سب سے پہلی آیت جو دلیل بنتی ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد شروع میں پڑھی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں یا سود کھا رہے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، یعنی اپنی قبروں سے نہیں نکلیں گے، جیسے بعض مفسرین نے کہا قیامت کے دن محشر میں کھڑے ہوں گے، کہا وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر ویسے ہی جیسے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان مس کے ذریعے جو ہے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، یا جس میں جو ہے جس کو مخبوط الحواس، اپنے حواس کو گم کردہ شخص بنا دیتا ہے۔ مفسرین کرام میں سے کئی ایک مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہاں اس آیت میں جو کیفیت بیان کی گئی ہے یہ اس آدمی کی کیفیت ہے جس کے اندر جن داخل ہو جائے، جن داخل ہونے کے بعد وہ اپنے حواس گم بیٹھے، وہ اطمینان سے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گر جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے قابو میں نہیں رکھ سکتا، اس کے حواس اپنے قابو میں نہیں رہتے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر تجربہ کیا ہوا طریقہ تھا، دنیا کے اندر دیکھا بھالا جو منظر تھا کہ ایک آدمی کو جب جن پکڑتا ہے یا جن آتا ہے اس کے اندر تو انسان اپنی طاقت کے باوجود گر پڑتا ہے، انسان ایک طاقتور انسان ہونے کے باوجود اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل سود خور جو ہوگا، سود کھانے والے کا یہ انجام بتایا کہ کل اس کیفیت میں کھڑا ہوگا۔ وہ مطلب یہ ہوا کہ یہ حقیقت مسلمہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے یا اس تشبیہ کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس سلسلے کی سب سے پہلی دلیل تھی۔ ہم لوگ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مس کے سلسلے میں یا جن کے داخل ہونے کے سلسلے میں اور کہاں کہاں ثبوت ملتا ہے، اس کا تذکرہ ہم لوگ اپنے اگلے حلقات کے اندر دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے اس پر بھی ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بات سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔